اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک جامعیت دی تھی اور ہمارے لیے نمونہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں دین کی فکر کرتے تھے، دین کے غم کے اندر رویا کرتے تھے، امت کی فکر بھی کرتے تھے، وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ سے آپس میں مذاق کرنا بھی ثابت ہے، اور یہ مذاق کرنا انسان کی فطرت ہے، اس سے طبیعت فریش ہو جاتی ہے اور انسان کا غم دور ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک خاتون آتی ہیں اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سے کچھ بات کر رہی ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ تم اپنے گھر پہ جا کر دیکھو تمہارے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی ہو گئی ہے۔ وہ بھاگی گھر جاتی ہے، وہ جا کر اپنے شوہر کو حیران ہو کر دیکھتی ہے۔ وہ پوچھتے کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے تمہارے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ اس نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہاں سفیدی ہے تو کالا پن بھی تو ہے۔ پھر وہ عورت خوش ہو گئی، سمجھ گئی کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے مذاق کیا ہے، اور اب بتاؤ اس کے حضور سے محبت کس قدر بڑھ گئی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے مذاق کرا۔ ایک بڑی عورت آپ علیہ السلام کی مجلس میں آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے دعا کراتی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ آپ علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں بھائی بڑھیا عورت تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگی، وہ رونے لگتی ہے۔ اور ایک اسی طرح دو واقعے ہیں، ایک واقعے میں آتا ہے کہ وہ عورت روتی ہوئی چلے جاتی ہے، اور ایک واقعے میں آتا ہے کہ عورت اسی مجلس میں رونے لگی۔ حضور علیہ السلام نے جو چلی گئی تو اس کو پیغام بھیجا، اور اس واقعے کے مطابق جو عورت کھڑی ہوئی تھی اسے کہا قرآن میں آتا ہے انا انشأناہن انشاء، ہم تو دوبارہ انہیں نوجوان بنا کر ہم جنت میں داخل کریں گے۔ بڑھاپے کی حالت میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جوانی کی حالت میں جائے گا، آپ جوان ہو کر جائیں۔ ایک آدمی حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیں سواری کے لیے۔ حضور نے فرمایا ہم آپ کو اونٹ نہیں دیں گے، ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دیں گے، اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو وہ پریشان ہو گیا، حضور مجھے سواری کے لیے چاہیے، اونٹنی کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی جو بھی اونٹ ہوگا وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا تو بچہ ہوگا نا۔ دیکھیں آپ علیہ السلام صحابہ سے دل لگی اور صحابہ کس قدر خوش ہو رہے ہیں۔ ایک موقع پہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے چمڑے کے خیمے کے اندر تشریف فرما تھے۔ وہ پوچھتا ہے حضور علیہ السلام سے، وہ سلام کرتا ہے، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ادخل، اندر آئیے، تشریف لائیے۔ وہ کہتا ہے کہ پورا آ جاؤ؟ حضور کہتا ہے ہاں پورا آ جاؤ۔ یعنی صحابہ اور حضور کے درمیان اتنی بے تکلفی بھی تھی کہ صحابہ حضور سے مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ ایک صحابی حضرت زاہد بن حزام رضی اللہ عنہ، یہ چہرے کے کالے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب شہر میں آتے تو دیہات کی جس چیزیں لے کر آتے، آپ علیہ السلام شہر کی چیزیں انہیں واپسی کے موقع پہ ہدیے کے طور پر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ وہ آئے، آپ علیہ السلام نے بازار میں دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آئے اور بغل میں سے ہاتھ ڈال کر ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے من یشتری ھذا العبد، ارے بھائی اس غلام کو کون خریدے گا مجھ سے؟ سبحان اللہ۔ جب حکیم بن نظام کی آنکھوں پر آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھے تو وہ پریشان ہوئے، کس نے پکڑ لیا؟ اور جب معلوم ہوا مجھے پکڑنے والے، میری آنکھوں پر ہاتھ رکھنے والے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فوراً اپنے جسم کو اللہ کے نبی کے جسم سے مس کرنے لگے، چپکانے لگے تاکہ اللہ کے نبی کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اور فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو مجھے بہت چھوٹا پائیں گے، بہت کم پیسوں میں بکوں گا، میں تو اس چہرے کا کالا ہوں، میری کیا قیمت ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لست عند اللہ بکاسد، لیکن ظاہر تم لوگوں کے نزدیک تو چھوٹے ہو سکتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک چھوٹے نہیں، اللہ کے نزدیک تمہارا مقام بہت بلند والا ہے۔ یہ میرے نبی کی سنتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں حضور کا مذاق، آپس میں مذاق کرنا یہ حق و سچ بات پہ تھا، مذاق میں بھی حضور جھوٹ بات نہیں کہا کرتے تھے، تو ہم بھی آپس میں مذاق کریں تو مذاق میں جھوٹ بات نہ ہو۔ دوسری بات مذاق اڑانا یہ ایک الگ چیز ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، مذاق کرنا جائز ہے، اور مذاق بھی ایسے آدمی سے کیا جائے جس آدمی کو آپ کے مذاق سے تکلیف نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے صحابہ سفر میں تھے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا، اسے اونگ آ رہی تھی، اس کے ترکش سے تیر نکال لیا جس سے وہ گھبرا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیف بدعوۃ المؤمن، ارے مسلمان کو پریشان کرنے کا اللہ کے ہاں کیا جواب دے ہوئے؟
مسلمان کو پریشان کرنے کا اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ وہ صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ میں نے مذاق میں کرا تھا، اللہ کے نبی فرماتے نہیں نہیں، مسلمان کو پریشان کرنے کا کیا جواب دو گے؟ تو معلوم یہ ہوا اگر سامنے والا آپ کے مذاق سے پریشان ہو جاتا ہے تو اس سے مذاق کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مذاق کرنے سے سامنے والا خوش ہوگا، دل لگی ہوگی، عقیدت بڑھے گی، تو ایسے آدمی سے مذاق کرنا چاہیے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔